والسماء والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أهل الصدق والضياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آج کی رات ماہ رمضان کی 18ویں رات ہے. یہی وہ رات ہے جس میں صحابہ نے جنگ بدر کی کامیابی کا جشن منایا. کل جو رات تھی وہ رات گڑ گڑانے کی رات تھی. 17ویں رات کو صحابہ منتظر تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے. رب کی آزمائش ہے، اس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. مگر دوسری رات آئی کیونکہ صبح دن میں کامیابی 100% کامیابی 313 مسلمان ہوئے. 70 کافروں کو موت کی گھاٹ اتاری اور 70 کافروں کو گرفتار نہیں کر دیا. 140 آگے رکھا ہے. 313 کے قبضے میں 140 اس طرح آئے کہ 40 تو 70 تو مرے اور 70 قیدی بنائے. اور یہ کھلا کافروں نے صرف اور صرف 14 مسلمان کو مارا. 14 مسلمان شہید ہوئے. وہ بھی اس لیے کہ ان کے مقدر میں شہادت تھی، ورنہ 14 کا یہ مومن کو سارے کافر مل کر نہیں مار سکتے. پروردگار فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ چڑھنے کا راستہ ہی نہیں دے. سارے کافر مل کر ایک مومن کو مارنا چاہے نہیں مار سکتے. ہاں مومن کی تقدیر میں شہادت کا درجہ ہے. لہذا کافروں کو مارنے کا موقع ملا. کافروں کو مارنے کا موقع ملا، مومنوں کو مرنے کا نہیں، شہادت پانے کا موقع. کیونکہ جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ کہنے سے قرآن منع کرتا ہے. مردہ کہنا غلط، مردہ سمجھنا بھی غلط. دونوں ممانعات میں دونوں ریسٹرکشنز آئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت بولو، بولنے سے منع کیا. دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ تم خیال بھی نہیں کرتے. زبان بھی کنٹرول میں رہے، ذہن بھی کنٹرول میں رہے.
یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نفاق نہیں سکھاتا کہ منہ سے مت بولو کہ گردہ میں، مگر دماغ میں سوچ ایسا نہیں، منہ سے بھی مت بولو، دماغ میں بھی بڑھ سکتے، دماغ میں بھی رہے کہ شہداء زندہ، زبان میں بھی رہے کہ شہداء زندہ۔ تو حضرات گرامی، یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ تو میں کل کی محفل میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور 3 کافر قطبہ، شیبہ، ولید جو آگے بڑھ کر آئے، تینوں کے تینوں مانے، اور ان تینوں سے پہلے یہ شرارت کرنے جو آیا پانی پکڑ گئے، وہ بھی مارا گیا، تو 4 ختم ہو گئے، اور یہاں پر صرف حضرت عبیدہ شہید ہوئے۔ یہ بات مگر بتانا بھول گیا، جب اللہ کے پیارے حبیب، دلوں کے طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کی سب آرائی کر رہے تھے، ان کو گروپوں میں تقسیم کر رہے تھے کہ اس طرف اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں، اس طرف اتنے لوگ، درجن اتنے آگے، یہ پیچھے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، اس طریقے سے صحابہ کو وہاں اٹھایا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے کہ ذرا پیچھے چلے گا، ذرا پیچھے چلے گا۔ تو تمام سپاہیوں میدان سب بستہ کھڑا دینے کے بعد حضور قنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اب جنگ کا وقت ہے، جنگ کا وقت ہے، ہر ایک کو اپنا حق منوا لینا چاہیے۔ تو میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو کچھ تکلیف دی ہے، اذیت پہنچائی ہے، کسی پر میں نے ظلم کیا، مجھے خود اس کی خبر نہیں تھی، تو میں اجازت دیتا ہوں کہ میری جانب سے کسی کو اذیت پہنچی ہے تو اس کا بدلہ آج ہے، اذیت کا بدلہ آج ہے، کیونکہ ہم شہید ہو جائیں گے تو معافی مانگنے کے لیے نہیں رہیں گے، اور تم شہید ہو جاؤ گے تو ہم تم سے کام معافی مانگیں گے۔ بہرحال دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، اخروی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو سارے صحابہ سہم گئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب پہ کرم کیا ہے، کبھی کسی پہ ظلم کیا ہے، حضور نے تو کسی پہ ظلم کیا ہے، مگر حضرت سوال آگے بڑھتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے چھڑی سے مجھے مارا۔ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے، یہ صحابہ عشق مصطفیٰ آج بے ادبی کے انداز میں کیوں بات کر رہا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام ہے، کوئی منافق بھی نہیں، کیوں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے؟ صحابہ دیکھ رہے تھے مگر کوئی بول نہیں رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ کچھ دیر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحابہ کرام کی ایسی تربیت ہو گئی کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی غلط کام بھی ہوتا تو حضور کی اجازت ملے بغیر وہ کارروائی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے اندر یہ ادب تھا، دل ہی دل میں وہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس کو ہو کیا گیا، دماغ الٹ گیا کیا اس کا؟ حضور سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے چھڑی سے مار دیا، میں اس کا بدلہ لینے والا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی دے دی ہاتھ میں، اے سواد لو چھڑی، آپ بدلہ لے، میں نے تمہیں جیسا مارا ہے تم بھی مجھے مارو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جب مجھے چھڑی سے مارا تو میرا بدن ننگا تھا، کس جگہ؟ میرے پیٹ پہ آپ نے چھڑی سے مارا، اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، اب حضور آپ کے پیٹ پہ کپڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا تو نورانی پیٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک، وہ کیا شکم ہے، دو جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نورانی پیٹ نظر آنے لگا تو حضرت سواد آگے بڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، حضور کے شکم مبارک کو بوسہ دے کر حضور سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میرے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، مجھے شہادت کی امید ہے کہ میں شہادت پاؤں گا یا شہادت نہ بھی پاؤں، مگر اس بات پر مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کا جسم میرے جسم سے لگ گیا تو میرے جسم پر جہنم کی آگ بھرا۔ یہ بہانہ تھا، آپ اور ظلم، یہ دونوں چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ جہاں ہیں وہاں ظلم نہیں، جہاں ظلم ہے وہاں آپ نہیں۔ بس اگر میں یوں ہی آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دینا چاہتا تو نہیں ہوتا، تو میں نے آپ کے شکم کو بوسہ دیا اور پھر بوسہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوئی اور کہا کہ اب میرا یہ جسم رحمت للعالمین کے جسم سے مس ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی صحابہ نے چیزوں کو دیا حضور کے ہاتھ میں اور لیا اور کہا کہ لِتُصِيبَهُ بَرَكَةُ يَدِكَ یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ کی برکت اس چیز کو لگ جائے اس لیے میں دے رہا ہوں۔ اور ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے، آپ میرے گھر آ جائیے، یہ ایک بات، اور میرے گھر میں آ کے نماز پڑھی، یہ صحابی کی خواہش۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی جائز خواہش کو پوری کیے بغیر نہیں رہتے، ناجائز خواہش ہو تو منع کر دیں گے، جائز خواہش گئے، کہا این ترید ان اصلی، صحابی سے کہنے لگے کہ میں کہاں نماز پڑھوں بتاؤ، تو ایک جگہ اس کنارے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ میں مصلی بنا لوں، یہیں پر میں نماز پڑھوں گا، کیونکہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے وہ جگہ برکت والی جگہ ہو گئی، اس جگہ میں سجدہ کروں گا تو میرا سجدہ رد نہیں کیا جائے گا، میری نماز رد نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی صحابہ کی عقیدت۔ تو حضرت سواد میدان جنگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ شروع میں تو صحابہ غضبناک ہو گئے، پھر اس کے بعد سوچنے لگے کہ اے سواد مقدر رشک کے قابل ہے تیرا، اے سواد تیری تقدیر پہ ہمیں رشک ہو رہا
کہ تجھے جو موقع مل گیا وہ موقع ہمیں نہیں ملا۔ بہرحال صفیں آراستہ ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا، تو جب جنگ گرم ہوئی تو صحابہ کافروں میں گھس پڑے، کفار صحابہ کے درمیان آ گئے۔ بڑی عجیب جنگ تھی، وہاں تو زبردست تلواریں، اور یہاں کسی کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، سواری بھی نہیں تھی، مگر رب کی مدد ہو گئی، رب کا کرم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ سے کہا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کہا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات بس نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کر دے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں کے ذریعے جو تمہارے لیے اتارے جائیں۔ تمہاری مدد کے لیے کتنے؟ 3000۔ کافروں کی تعداد 1000، اور کافروں کے مقابلے کے لیے جو فرشتے آئیں گے ان کی تعداد 3000۔ یعنی رب نے کہا کہ اے مومنوں گھبراؤ نہیں، تمہاری تعداد کی تگنی تعداد ہے کافروں کی تعداد، تو ہم کافروں کی تعداد کی تگنی تعداد میں فرشتوں کو بھیجیں۔ یہ 300 تھے، وہ 900 تھے، تو وہ 900 ہو تو کیا ہوا، 3 900 2700 تو 3000، تو 3000 فرشتوں کو ہم بھیجیں گے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیا 1000 کافروں کے لیے 3000 فرشتوں کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کافر مرے گا تو اسے مارنے کے لیے 3 فرشتے؟ یہ کہ کافر کو 3 تو 100 کو 300، 1000 کو 3000، تو اتنے فرشتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہے اعزاز۔ ضرورت کا معنی کیا ہے؟ ٹو ہیلپ دا نیڈی، ضرورت مند کی مدد کرنا۔ دوسرا ٹو آنر اے پرسن، کسی کی عزت افزائی کرنا۔ تو صحابہ کی عزت افزائی کے لیے، صحابہ کی عزت افزائی کے لیے 3000 فرشتے اترے، ورنہ ایک فرشتہ ہی 1000 کافروں کے لیے کافی۔ ایک فرشتہ کافی، ایک پر مارے گا تو ہزاروں کافر کنکریوں کی طرح اڑ جائیں۔ ایک بس ہے۔ دیکھیں کوئی بہت عظیم الشان ہستی آ رہی ہے، وزیر اعظم دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کوئی مفتی اعظم آ رہے ہیں، اب ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر ہزاروں لوگ کھڑے، اب وہ اتر کر پوچھیں کہ بھائی مجھے ریسیو کرنے کے لیے ایک آدمی رہتا تو بس تھا، وہ مجھے بلاتا، اسٹیشن سے باہر لے جاتا، گاڑی میں بٹھاتا، منزل پہ پہنچا دیتا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسٹیشن کو گھیر لیا ہے تم لوگوں، اور پھر میں ایک آدمی جا رہا ہوں، مجھے ایک آدمی ہی ساتھ لے کے جا رہا ہے، تم اتنے کیوں جمع ہو گئے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ جواب یہی دیں گے کہ آپ کے اعزاز کے لیے، آپ کی عزت افزائی کے لیے، آپ کی جو قدر ہمارے دلوں میں ہے اس قدر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع۔ تو دنیا والے کسی بڑے آدمی کی عزت افزائی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، تو مولا تعالیٰ نے کہا یہ میرے بندے، میرے محبوب کے وفادار غلام ہیں، انہوں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے سروں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔
اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے آئے، سر پہ کفن باندھ کے آئے، یہ زندگی کی آرزو میں نہیں آئے، شہادت کی آرزو میں آئے۔ لہذا ان کے یہ اعزاز میں 3000 فرشتے، اور پھر پروردگار انہیں تسلی دیتے ہوئے الم یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ مطلب یہ ہے کہ 3000 فرشتے اتریں گے مگر مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فرشتے تو ذریعہ ہیں، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ تو فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فرشتوں کے بغیر وہ مدد نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، مگر یہ عالم اسباب ہے، ہر کام سبب سے بنتا ہے۔ وہ پروردگار چاہے تو روٹی کے بغیر آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے، پانی کے بغیر آپ کی پیاس مٹا سکتا ہے، اور صابن کے بغیر آپ کے کپڑوں کو صاف کروا سکتا ہے۔ سارے کام اسباب کے بغیر ہو سکتے ہیں، مگر یہ عالم یہ ہے عالم اسباب، اسباب کا عالم ہے، ہر کام ایک سبب سے ہوتا ہے۔ یہ رب کی حکمت ہے، رب کی مجبوری نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ نے یہ عالم بنایا ہے اسباب کا عالم۔ تو صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سبب بنا دیا۔ پھر پروردگار نے کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اے نبی کے صحابیوں، اگر تم لوگ صبر کرو گے اور ڈرتے رہو گے، رب سے ڈر کر، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے میدان جنگ میں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو گے، اور یہ کافر جو تمہارے دشمن ہیں تم پر جھپٹ پڑیں گے، تو پروردگار کیا کرے گا؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کرے گا، مصومین، ان فرشتوں پر نشان رہے گا، بیچ لگا ہوتا نا نشان، تو فرشتوں کو نشان، یعنی تمام فرشتوں میں وہ نمایاں، فرشتے تو کروڑوں ہیں، اس میں نشان لگے ہوئے فرشتے کہ ہم بدر میں جانے والے، ہم بدری صحابہ کی مدد کے لیے اپائنٹڈ ہیں، مقرر ہو چکے ہیں، تو فرشتے اترے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کئی صحابہ کا بیان ہے کہ ہم کافر کو دیکھتے، اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے، اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس کی گردن کے پاس جاتی، وہ ٹکڑے ہو کے سامنے پڑا رہتا، ہمیں خود پتہ نہیں کہ مارنے والا کون تھا۔ تلوار تو ہم نے اٹھائی، مگر ہماری تلوار کا وار ہونے کے پہلے، تلوار کا وار ہونے کے پہلے ہی دشمن گر کے دم توڑ دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ اور بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، سروں پہ عمامے تھے ان کے، اور ان کے گھوڑے بھی تھے جو دنیاوی گھوڑوں سے مختلف تھے، غیبی مدد۔ ایک صحابی صاحب بدر کے موقع پر وہ کافروں کے ساتھ تھے، وہ گرفتار ہو کے آئے۔ بہت دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا؟ یہ جو صاحب ہے اسے کس نے گرفتار کیا؟ تو
تو صحابہ نے کہا میں نے گرفتار نہیں کیا، میں صاحب کو پوچھتے تجھے کس نے گرفتار کیا، تو جواب ہی نہیں دیتے. خیر چھوڑ. کئی دنوں کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ آج میں ایک راز بتاتا ہوں کہ مجھے کس نے گرفتار کیا. تم لوگوں نے پوچھا. اس وقت میں اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں بتا دیتا تو اسلام کی عظمت نمایاں ہو جاتی اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو جاتی. میرے دل میں کفر کا میل تھا اس لیے میں نہیں بتایا. اب وہ میل نکل گیا ہے. اب وہ میل نکل گیا ہے. میں پکا مسلمان بن گیا ہوں. اس وقت ایک لمبے آدمی جو سفید رنگ کا تھا اس نے آ کے مجھے پکڑا، رسیوں سے باندھا اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا. پھر تم لوگوں نے آ کے مجھے پکڑا. چونکہ صحابہ نے دیکھا کہ صاحب کو جو رسیوں میں باندھا گیا ہے یہ عجیب طریقے سے، اس طریقے کی پیکنگ تو ہم نے نہیں کی. اس طرح تو پیک ہو گیا ہے. کون کیا؟ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں صحابی نے اس طرح دشمن کو ٹائٹ پیک کر دیا ہے تو دوسری جنگوں میں ان کو اپوائنٹ کر دیں گے اس کام کے لیے. دیکھ تو میں بھی نہیں کیا. تب بتایا ایک ایسا آدمی جو تم میں نہیں تھا، اس کا سائز بھی تم لوگوں کے جیسا نہیں تھا، بہت لمبا تھا، زبردست تھا، چمک رہا تھا. اس نے آ کے مجھے پکڑا، باندھ کر مجھے چھوڑ دیا. پھر وہ غائب ہو گیا. پھر تم لوگوں نے مجھے اٹھا کر تم لوگ لے گئے. میں یہ بات مخفی رکھا تھا مگر اب تو میرا دل روشن ہو گیا. یہ حقیقت کیوں نہ بتاؤں؟ میں نے بتا دیا. تو فرشتوں نے کئی کافروں کو مارا ہے. فرشتہ مارے یا نہ مارے صحابی کو ثواب ضرور مل جاتا ہے. صحابہ کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا. جنگ کا تقریباً خاتمہ ہو گیا. مسلمان بھاگ بھاگ کر کافروں کو گرفتار کر رہے تھے. کفار ڈر کے بھاگ رہے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون مار رہا ہے، کہاں سے مار رہا ہے. ارے 300 مسلمان، ہم 1000، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. بچوں کا یاد کہ ایک تھے رافع بن خدیج جن کی عمر 16 سال کی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور مجھے اجازت دیجیے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، دیکھیں تم آ گئے ہو، کوئی بات نہیں، تم رہو خیمے میں. تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا اونچے ہونے کے. یا رسول اللہ میں اونچا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھ کر کہا کہ جاؤ تمہیں بھی اجازت. دیکھیے شہادت کا شوق. کوئی زندگی مانگ رہا ہے مگر یہاں پر ہر ایک اپنے لیے موت طلب کر رہا ہے، کیونکہ یہ موت ایسی موت ہے جو ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہے. تو میدان جنگ ابو جہل بہت پریشان بھی تھا، غضبناک بھی تھا، کیونکہ نتیجہ اس کے سامنے آ گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ہو کیا گیا ہے. میرے ساتھی بھاگ رہے ہیں، بڑے بڑے کافر موت کا ڈھیر بن کے پڑ گئے. کسی کی لاش ادھر، کسی کی لاش ادھر. جنگ شروع ہوئی تھی صبح چاشت کے وقت، ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا. وہاں لاشیں پڑی ہیں. اپنی جان بچا کر کافر بھاگ رہے ہیں. مسلمان پیچھے جا کے ان کو پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں. ابو جہل تو بڑا متکبر، ابھی مرا نہیں، میدان میں پھر رہا ہے. سناٹا طاری ہے. 2 نوجوان، جوان بھی نہیں، بالکل نوجوان،
حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے تو ان کی عمریں کیا تھیں؟ ایک روایت میں ہے کہ 15-16 ان کی عمر تھی، عنفوان شباب ہے، جوانی کی ابتدا ہے۔ معاذ بن افرا، معوذ بن افرا، انصاریوں، ایک انصاری کے 2 بیٹے تھے، معاذ، معوذ۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر، مکے سے ہجرت کر کے آئے۔ یہ مدینے کے رہنے والے جو بچے تھے یہ ابو جہل کا نام سنے تھے کہ ابو جہل نبی کا دشمن ہے، مگر ابو جہل کون ہے ان کو پتہ نہیں تھا، ابو جہل کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ 2 بچوں کے دلوں میں آرزو تھی کہ ہم ابو جہل کو ماریں۔ سبحان اللہ۔ تو اس شوق میں آ کر عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ یا عم، آئے ہمارے چچا، ابو جہل کون ہے؟ این ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے ذرا بتائیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بچوں بڑا خطرناک آدمی، روڑی، بڑا تیاش اوباش قسم کا آدمی، بڑا خطرناک، ڈینجرس پرسن، تم اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ تو دونوں نے کہا سمعنا انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنرید قتلہ، ہم نے سنا کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ کون ہے ہمیں پتہ نہیں، وہ ضرور یہاں پر رہے گا، اگر زندہ ہے تو بتا دیجئے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو گالی دیتا ہے، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ ابو جہل ادھر سے گزرا تو عبد الرحمن بن عوف نے فوراً کہا کہ دیکھو بچوں، وہ جا رہا ہے ظالم اکڑ کر، ابھی اس کی اکڑ نہیں گئی، اب حالت یہ ہو گئی کہ بالکل ہی اب بے سہارا ہو گیا۔ اب بھی موقع ہے اسے جھکنے کا، مگر جھکے گا نا، ابلیس کی فطرت والا جھکتا گا کہ وہ دیکھو بچوں، یہ ہے ابو جہل جو وہاں ٹہل رہا ہے، غصے کی وجہ سے تلوار لے کر ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں لڑکے اس طرح جھپٹ پڑے گویا کہ چیل ہے جو شکار کے لیے جھپٹ پڑتے، دونوں جھپٹ پڑے، دونوں نے مل کے اسے قتل کر دیا، ادھر سے ایک تلوار ادھر سے ایک تلوار۔ ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے، اچانک 2 تلواریں آئیں، دونوں انصاری لڑکے تھے اور یہ خاندان قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ انصاری کے ہاتھ سے مرنا پسند نہیں کرتے تھے، ہم مریں گے بھی تو ہمارا آدمی ہم کو مارا، مہاجر صحابی ہم کو مارا۔ تو دونوں بچوں نے قتل کیا، ابو جہل کھڑ نہ سکا، گر گئے، تو دونوں سمجھے کہ مر گیا، ابھی نہیں مرا، گر گیا۔ گرتے ہی دونوں کو ایسی خوشی آئی گویا کہ انہوں نے اپنا مقصد پا لیا۔ دونوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر معاذ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے قتل کر دیا آپ کے دشمن کو، ابو جہل کو میں قتل کر دیا۔ معوذ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ نہیں میں نے۔ وہ کہہ رہے میں۔ ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں تمہاری تلواریں مجھے دکھاؤ، تم دونوں تمہاری تلواریں دکھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر کہا کہ کلاہما قتل، ان دونوں نے مل کر ہی قتل کیا ہے، تم بھی اس کے قاتل ہو، تم بھی اس کے قاتل ہو، یعنی تم اس کے قتل میں ایکول پارٹنر ہو، برابر کے شریک ہو، تمہیں بھی حصہ ہے اسے بھی حصہ ہے، ایکول شیئر ہولڈر، تم بھی قاتل ابو جہل، تم بھی قاتل ابو جہل۔
کیونکہ تمہاری تلوار میں بھی ابو جہل کا ناپاک خون لگ گیا، تمہاری تلوار میں بھی ابو جہل کا گندا خون ہے، تو اس کی گردن میں تلوار گئی اسی لیے تو خون لگ گیا، تو دونوں کو ایک شرف حاصل ہو گیا، دونوں سینٹم لے لی، تو بھی سینٹم 100% قاتل، تو بھی، دونوں بچے خوش ہو۔ تو ابو جہل تو مرا نہیں، کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ حضور نے ایک دائرہ لگایا تھا، یہاں مرے گا ابو جہل، ابھی وہاں آئی نہیں اس کی لاش، وہ وہاں گر گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ ابو جہل گر گیا، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سیدھے گئے، جا کر اس کے سینے پہ بیٹھے، بولا کہ خبیث، اب تو تم مر رہا ہے نا، دیکھ کیا ہو۔ وہی ہوا جو میرے رب نے وعدہ کیا۔ ابو جہل نے کہا میں مرتا تو ہوں، مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، 2 لڑکوں نے مجھے قتل کیا، یہ بڑا غم ہے۔ ویسی حالت میں بھی اس کا تکبر دیکھیں، 2 لڑکوں نے مجھے قتل کیا۔ کہا تیری خواہش ہے کہ قریشی تجھے قتل کرے، تیرے خاندان کا، میں مکے کا آدمی ہوں عبداللہ بن مسعود، میں تجھے قتل کر دیتا ہوں، میرے ہاتھوں تیرا قتل ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود کو اس پہ بڑا غصہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، کھینچے اتنا کھینچے کہ آخر کھینچ کر تھک جانے کے بعد، کیونکہ اسے اذیت دے کر مرنا چاہتے تھے، سر کے بال پکڑ کر کھینچے آخر وہاں ان کو تھکن آ گئی جہاں نبی نے دائرہ بنایا تھا، آ گئی، جسم آ گیا، ابھی مرا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ بیٹھ کر زور سے تلوار چلا کر سر کو تن سے جدا کرتا، مر گیا مردود۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ، ابو جہل مر گیا، میں نے اس کو مارا۔ حضور کو پتہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود ہی نے اسے قتل کیا ہے، مگر ان لڑکوں کی دل آزاری بھی حضور کو پسند نہیں تھی۔ ارے تم لوگوں نے حملہ کیا، تمہارے حملے سے وہ مرا نہیں، ایسا حضور نے نہیں کہا، کیونکہ بچوں کی دل آزاری حضور کو پسند نہیں تھی۔ یہ صحیح بات ہے کہ ان دونوں نے ہی قتل کیا تھا، اگر دونوں وار نہیں کرتے تو گرتا تھا، بھاگ جاتا تھا، اگر بھاگ جاتا تو کیا ہوتا، بھاگ کر مکہ چلے جاتا، یا ہاتھوں میں پھنستا بھی تو قیدی بنایا جاتا، جان سے تو نہیں مارتے تھے اس کو۔ تو یہ دونوں کے حملے کی وجہ سے گر گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سنایا تو اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون مر گیا۔ موسیٰ کا فرعون، اس کا نام تھا ولید، موسیٰ علیہ السلام کا کے مقابلے میں جو فرعون آیا اس کا نام فرعون نہیں، اس کا لقب فرعون، کیونکہ مصر کی زبان میں، مصری زبان ہے نا، ایجپشین لینگویج، مصر کی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، تو فرعون، مگر اس کا اصلی نام کیا تھا؟ ولید۔ اس زمانے کا فرعون وہ تھا جو کہاں ڈوب کر مرا؟ دریا میں ڈوب کے مرا۔ یہ میری امت کا فرعون میری امت کے 2 بچوں کے ہاتھوں سے مارا ہے۔ تو فرعون کی موت ہو گئی، یعنی ابو جہل کی موت ہو گئی جو اس زمانے کا فرعون تھا۔ تو ہر زمانے میں کوئی فرعون سر اٹھاتا ہے تو اس کی سر کوبی کے لیے پروردگار کسی موسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ۔ تو اس طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ اور ایک ظالم تھا امیہ بن خلف، بڑا ناخلف، مکے کا بہت مالدار آدمی، حضرت بلال حبشی کا مالک تھا۔ بلال حبشی جب مسلمان ہوئے تو حضرت بلال حبشی کو
اتنی اذیت دیتا کہ سخت دل آدمی بھی اگر وہ منظر دیکھے گا تو رو دے. آپ کو تپ تپاتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا، زبردست گرمی، سورج کی گرمی، اور مکے کی زمین، اس زمین میں جب دھوپ لگتی تو وہاں پہ لٹا کر گرم گرم چٹان کو آپ کے اوپر رکھ دیتا، چٹان پہ آپ کی پیٹھ لگا دیتا، پھر آپ کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کو پیسے دیتا کہ رسی سے کھینچ کر لے جانا ہے، جتنا دور کھینچ کر لے جائیں گے اتنے تم کو میں پیسے دوں گا. اس قسم کی اذیت ہے. مگر حضرت بلال حبشی کے دل میں عشق مصطفیٰ اتنا سما گیا کہ محبوب کی راہ میں مصیبت بھی راحت ہی ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی اس کی اذیتوں کو سہتے اور مسکرا کے کہتے کہ احد 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 احد، میں یہ خدا کو مان لیا، یہ خدا کو مان لیا. پھر امیہ بن خلف کہتا لا تزال ہکذا حتی تکفر بمحمد، جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا اسی حالت میں رہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. تو یہ امیہ میدان بدر میں حضرت بلال کے ہاتھ میں اٹک گیا. اٹکا کیا؟ رب نے اٹکایا، نہیں تو وہ بھی مر جاتا. رب نے اسے مرنے نہیں دیا. اے امیہ تو مرے گا نہیں، تجھے مارے گا تو میرا بلال ہی مارے گا. ارے میرا بلال یہ دور میں تیرا غلام تھا، تو نے اسے ستایا. آج میں میرے بلال کو موقع دوں گا کہ وہ تیری اذیتوں کی سزا اپنے ہاتھ سے تجھے دے. تو بلال حبشی آئے، امیہ ڈر کر بھاگا، کیونکہ میدان کا نقشہ ہی بدل گیا. مسلمان بھاگ بھاگ کے پکڑ رہے ہیں، کافر ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہیں. تو امیہ بھاگ رہا ہے، بولا بلال مجھے چھوڑ دو. چھوڑنے کا موقع کیا، شکار ہاتھ آیا، میرے رب نے مجھے موقع دیا. بھاگتا ہے. عجیب منظر تھا، آسمان بھی دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ یہ امیہ کیسا ستاتا تھا مکے میں، آج بھاگ رہا ہے. بلال پیچھے جا رہے ہیں، وہ آگے جا رہا ہے. بلال مجھے چھوڑ دو. کیسے چھوڑیں گے تجھ کو؟ آخر وہ بھاگتے بھاگتے عبد الرحمن بن عوف وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان سے آ کے چمٹ گیا. کہا عبد الرحمن تمہاری ہماری پرانی دوستی، مکے میں دوستی تھی. عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے آ گئے، مگر دوستی کا واسطہ دیا. ہماری دوستی تھی، ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے. ذرا مجھے آج بچا لو، مجھے تم امن دے دو. تم اگر امن دے دیں گے تو تمہاری بات مان کر بلال مجھے چھوڑ دے گا، کیونکہ بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. بھاگ رہا. حضرت عبد الرحمن نے دیکھا کہ حضرت بلال اب بن گئے ہیں سراپا جلال. اب حضرت بلال کو کیسے منائیں گے؟ کہا یہ ترکیب ہے، تو گر جا زمین پر، لمبا پڑ، اوندے منہ پڑ جا. پڑ گیا. بلال ادھر سے آ رہا ہے، آنے تک پڑ جاتا، پڑ گیا. اب میں تیرے اوپر پڑ جاتا ہوں. اب بلال مجھے تو خطر نہیں کرے، میں تجھ پر اس طرح پھیل کر پڑ جاؤں گا تو مجھے دیکھ کر وہ مجبوراً چلے جائیں گے، مجھے دیکھ کر مجبوراً چلے جائیں گے. یہی ایک ترکیب ہے، اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں. تو بے شرم امیہ جو اپنی بہادری پہ ناز کرتا تھا، سیدھے چت لٹ گیا. عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر پڑ گئے اسے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ بہت منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں پہلے جیسا امیہ نہیں رہوں گا، میں نیا امیہ بن جاؤں گا. دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں.
تو حضرت بلال آئے. حضرت بلال نے دیکھا کیا کریں گے, ہاتھ پہ بھی مار نہیں سکتے, اس کے ہاتھ پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ ہے, پاؤں پہ ماریں گے تو پاؤں پہ بھی, تو کھڑے رہے. اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی, تلوار کو نیچے لا کر اس کے جو پاخانے کی جگہ ہے اس کے اندر چھپائی. تو وہی جگہ اسے اس کی کیا ملی, فری تھی, پورا جسم ارسٹ ہو گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پورے جسم کو چھپا دیا. اب وہ جگہ تھی, دیکھیے چاہتے تو سر پر بھی مار سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے ذلت دینا چاہتا ہے, اس لیے دیکھا کہ 2 ٹانگیں ہیں, اچھا 2 ٹانگوں کے بیچ میں اسپیس ہے, اب اس زور سے تلوار چبائی کہ تڑپنے لگا. حضرت عبد الرحمن گر گئے, پھر چبا کے اور زور سے چبایا. اب کیا کرے گا, موت ہی آ گئی, تڑپ رہا ہے بلال, کیا کیا. پھر اس کے بعد تلوار کو نکالا باہر. آخر امیہ بن خلف ایسی ذلت کی موت مرا, گردن پہ تلوار لگتی تو بھی موت آتی, کچھ تو عزت کی موت ہوتی, ہاتھ کٹتا تو, لیکن کہاں ایک دم ایسی جگہ تلوار چھبی, تڑپ گیا امیہ, پھر وہ بھی ذلیل و خوار ہوا, جہنم رسید ہو گئے. تو اس طریقے سے بڑے بڑے سردار مارے گئے, 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. سب کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. کھڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں منظر, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنوں کی جو لاشیں شہداء انہیں دفن کر دیا جائے. 14 صحابہ شہید ہوئے تو انہیں دفن کیا جائے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اسی خون کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان محشر میں شہید نکلے گا تو اس کے جسم پہ خون رہے گا, لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک, رنگ تو خون کا رنگ رہے گا مگر خوشبو کیسے رہے گی, مشک کی خوشبو رہے گی, مشک کی خوشبو. تو صحابہ کی تو تدفین ہو گئی, اور کافروں کی جو لاشیں ہیں 70 کافر, وہاں پہ ایک کنواں تھا خلیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا گہرا کنواں ہے, ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دو. ایک ایک لاش اٹھا کر وہ کنویں میں ڈال دیتے تھے. 70 لاشیں بھی اندر چلے گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, وجدت ما وعدنی ربی حقا, تمہارے رب نے تم سے جہنم کا وعدہ کیا تھا, کیا رب کے وعدے کو تم نے حاصل کر لیا؟ جہاں تم کو پہنچانے کا وعدہ کیا گیا وہاں پہنچ گئے, اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کامیابی دینے کا, میں نے میرے رب کے وعدے کو پا لیا, میرے رب نے مجھے کامیاب بنا دیا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا, بلکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کامیاب بنایا. ہماری حالت ہے کہ ہم کام بننے کے پہلے بہت فریاد کرتے ہیں, دعا کرو میرا کام بن جانا, اللہ بنانا, اللہ بنانا. کام ہو جانے کے بعد میں تھا ان کا لگ, میرے سوا دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا ہوں کام. ایک دم ہماری بولی بدل جاتی.
وہ اسٹیٹمنٹ کام بننے کے پہلے جو اسٹیٹمنٹ رہتا ہے اس میں ہیوملٹی رہتی، اس کے اندر عاجزی رہتی، کام بنتے ہی تیور بدل جاتا۔ میں گیا بول کو ہوا بھائی کام، دوسرا جاتا تو ہوتا ہے نہیں بھائی۔ جاننے کے پہلے دعا کرو، کیسا بھی ہو جانا کام، خود بھی دعا کرتا، دوسرے سے بھی دعا کی فریاد کرتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ لوگ تو مر گئے، یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے؟ آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انتم باسمع منہم، اے عمر تم اور تمہارے جو ساتھی اس وقت زندہ ہیں یہ اتنی صفائی سے نہیں سن سکتے جتنی صفائی سے یہ کافر کنویں کے اندر میری آواز کو سنیں گے۔ میری آواز انہیں اور زیادہ اذیت دے گی۔ میرے رب کا کرم۔ پھر صحابہ کرام میدان بدر سے نکلتے ہیں، مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ 70 کافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیسا آج ہی ختم کر دینا؟ ابھی ہے نہیں ٹائم، جی ابھی مضمون ہے، کل کر لیں گے، کل 11 ہو رہے ہیں۔ ہاں کل کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام گرفتار کر کے اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مدینے میں ابھی تو رپورٹ نہیں پہنچی، کیونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کے وہ وسائل نہیں تھے جو اب ہے۔ اب تو واٹس ایپ میں فوراً پہنچ جائے، اس وقت واٹس ایپ بھی نہیں تھا، میسیجنگ بھی نہیں، یہاں تک کہ ٹیلی فون بھی نہیں تھا۔ تو مدینے میں کافروں نے ایک ہوا اڑائی، جتنے گئے بدر میں سب کے سب مر گئے، کوئی بھی اب نہیں آتا۔ مسلمانوں کو خواہ پریشان کر رہے تھے، ایک گھبراہٹ کا ماحول قائم کر چکے تھے۔ جو صحابہ گئے تھے ان کے گھروں کو جانا، ان کے بچوں سے باہر بولے تو سنا نہیں، تیرا بابا گیا نہیں جنگ کو، ختم نہیں آتا پتہ ہمیں، بولے نہیں جانا۔ انہوں نے زبردست بھاگ، مکے کے کفار بڑے زبردست لوگ، ان کے مقابلے کے لیے مت جاؤ، ہم بولے ہماری بات کہاں مانتے ہیں، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بول کے گئے۔ یہ منافق بظاہر مسلمان لیکن دلوں میں ایمان نہیں، گئے ابو اتنا ہی، اب تبھی تم لوگ سدھر جاؤ، تمہارے بابا جا کے مر گئے، تم تو سدھر جاؤ۔ اب یہ ایک بھی بچ کر نہیں آتا، تو ایسی فضا قائم۔ تو صحابہ جو گئے تھے ان کے بچے، آخر بچے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر ایمان تھا، ارے ہمارے باپ اگر وہاں جا کے مر بھی جائیں تو ان کی زندگی کامیاب ہے، ہم شہید کی اولاد۔ تو جب صحابہ 70 کافروں کو گرفتار کر کے لائے، اب 300 میں صرف 14 کی شہادت ہوئی، تو باقی کتنے ہیں؟ 313 میں 14 گئے تو 299 ریٹرن ہو رہے، یعنی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی، جیسے گئے ویسے آئے۔ منافق ہے نا، یہ بھی آتا تو بھی نہیں مرے گا، وہ بھی نہیں مرے گا، سب آ رہے ہیں۔ جو 14 شہید ہیں وہ ان کے دماغوں میں نہیں آ رہے، ارے آخر جنگ ہوئی یا نہیں؟ پھر بڑے بڑے کافر، مکے کے بڑے بڑے کافر رسیوں میں جکڑے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بہادر یہ بھی جکڑ گیا، وہ بہادر، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم جو غلط افواہیں پھیلا کر سب کو پریشان کر رکھے تھے، اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، بالکل برعکس ہو گیا۔ تو صحابہ کرام لے کر مدینے میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نمایاں کامیابی دی۔ پھر آنے کے بعد کیا ہوا اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، مگر یہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے آج کی تقریر کو ختم کیے دیتا ہوں۔ تو وہ 313 میں
ایک صحابی حضرت عثمان وہ شامل نہیں ہوئے، تیار تھے بدر میں جانے کے لیے، بالکل تیار ہوئے، مگر ان کی اہلیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سخت بیمار تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، کیونکہ اگر تم جنگ کے لیے آ جاؤ گے، وہ تو جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، گئے تھے قافلوں کو پکڑنے کے لیے، تو اس میں بھی اگر تم آ گئے تو تمہاری بیوی کی دیکھ بھالی کرنے کوئی نہیں رہے گا، میں باپ میں بھی جا رہا ہوں، اور ان کا بھائی بھی نہیں ہے، حضور کا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا، جو بیٹے ہوئے وہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تب ان کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے اے عثمان تم ساتھ رہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا اور تدفین سے لوگ فارغ ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کی تدفین ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سنتے ہیں کہ آپ کی دختر نیک اختر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شامل کیا، اور مال غنیمت کو جب حضور نے تقسیم کیا تو کہا کہ یہ عثمان کا حصہ ہے، کیونکہ عثمان جسمانی طور پہ حاضر نہیں ہوا مگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ حاضر تھا، جسم اس کا مدینے میں تھا مگر اس کا دل، اس کا خیال ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا، لہذا اسے بھی ہم بدری صحابہ میں شامل کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب کریم بدری صحابہ کے توسل سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔